دوسرا لعنت ہوئی ہے ابو سفیان کی، زیارت عاشورہ، اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ تقیۃ ابن مغرزی نظام اور تخاصم میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 52 میں لکھتا ہے، فرماتا ابو سفیان وہ شخص ہے جس نے مہاجرین اور انصار کے 70 لوگوں کو شہید کیا، 70 لوگوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جنگ خندق میں رسول خدا کو خط لکھا اور خط میں لکھا بسم اللہ باللات والعزل والحبل، مجھے لات کی قسم ہے، مجھے عزل کی قسم ہے، مجھے حبل کی قسم ہے، محمد تم نے خندق پہ حملہ کیا تو کیا سمجھتا ہے تو عرب کا حاکم بنے گا؟ رسول خدا نے جواب لکھا اے احمق، اے بدبخت، غرور تیرے وجود میں آ گیا، اور دیکھنا ایک دن محمد آئے گا اور تیرے لات و عزا کو زمین پہ گرا دے گا، ایک دن آئے گا خدا تمہارے غرور کو مٹی میں ملا دے گا۔ اب چند جملے یزید کے بارے میں۔ یزید تھا کون؟ تاریخ لکھتی ہے کہ 25 یا 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں کون ہے یہ تاریخ میں معلوم نہیں، یزید کی ماں کون؟ جو مشہور ہے فرماتے ہیں اس کی ماں کا نام تھا میسونہ۔ میسونہ عرب نہیں تھی، میسونہ شام سے لائی گئی۔ اس وقت یہ جو شام یعنی آج کا جو سیریا ہے یہ آتا تھا روم میں، تو میسونہ رہنے والی تھی روم میں، اس کو روم سے لایا گیا تھا، سمجھیں کنیز تھی یا کیا تھی۔ اس کا جو باپ تھا وہ تھا کرسچن، اس کی جو ماں تھی وہ تھی یہودی۔ اور یہود میں اور عرب میں فرق، عرب اپنا تعارف باپ سے کرواتا ہے، یہودی اپنا تعارف ماں سے کرواتا ہے۔ یہود میں ہمیشہ دین وہی ہوتا ہے جو ماں کا دین ہے، اور اسلام میں اور عرب میں دین ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو باپ کا دین ہے۔ اور جب اس کی شادی ہوئی اور یزید پیٹ میں تھا، اس کے بعد اس کو معاویہ نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد یہ چلی گئی۔ جانے کے بعد یہ وہی روم میں گئی، اسی یہود کے ماحول میں یزید پیدا ہوا، اور کرسچن اور یہود یعنی مکسچر ماحول میں یزید بڑا ہوا۔ اب یزید کی تربیت اسلامی ماحول میں نہیں ہو رہی، اگر مسلم ماحول میں ہوتا پھر بھی اس کو اسلام کی تھوڑی سی تربیت ہوتی، جس طرح معاویہ شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسلامی احکام کی ظاہراً احترام کرتا تھا۔ لیکن جب سے یہ حاکم بنا، اس نے تمہیں اسلام کے کسی بھی احکام کا عمل نہیں کیا۔ وہ آگے اس کی شعر و شاعری میں بتاؤں گا۔ یزید کا جو مشاور، یہ عجیب جملہ ہے کہ مولا علی کے سر پر جب ضرب لگی تو امام نے ایک جملہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ اگلا جملہ آپ ممبر سے نہیں سنتے، نہ آپ کو کوئی سناتا، کیونکہ ہمارے تحقیق تو ہوتی نہیں، بس فضائل کا نقطہ ہوتا ہے اور آخر میں ایک نعرہ مارنا ہے، خطیب کہتا ہے بس مجلس کامیاب ہوگی۔ اگلا جملہ امام نے کہا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب۔ اگلا جملہ یہ تھا کہ اس یہودیہ کے بیٹے کو پکڑو، ابن ملجم۔ کس کے بیٹے کو؟ یہودیہ۔ اور پانچوں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے 2 اماموں کو 2 یہودیوں کے بیٹوں نے مارا، ایک ابن ملجم، اب ایک یزید ہے، اس کی ماں بھی یہودیہ۔ یہود کا ہاتھ تھا اس پہ، اشرا ہے، میں نے ایام فاطمہ میں پڑھا کہ یہود کربلا میں بھی انوالو ہے۔ یہود یہ 3 خلافتیں جو ہیں اس میں بھی یہودی انوالو تھے، کیونکہ یہود چپ تو نہیں بیٹھتے۔ کعب الاحبار، آج تک مسلمان سوچے کہ جیسے یہ خلیفہ بنے، ایگریمنٹ کے ساتھ خلیفہ بنے، 100 سال تک منع حدیث، کیوں اعتراض نہیں کرتا آج کا سنی کہ بھائی 100 سال تک رسول خدا کے کلام کہنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر کوئی مدینے میں یہ کہتا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول خدا کا یہ فرمان ہے، اسے پکڑا جاتا تھا، اس کو قید تھی۔ یعنی کل سے پاکستان میں قانون پاس ہو جائے کہ ممبر سے، کسی بھی ممبر سے رسول خدا کا فرمان سنا نہیں جائے گا، مسلمان غیرت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تم آج کے ڈینمارک میں رسول خدا کے قانون بنانے والوں لعنت پہ سے جلسے نکالتے ہو، اور تاریخ میں جنہوں نے 100 سال مسلمانوں کو، 100 سال ایک صدی ہے، بچہ جوان ہو گیا، مر گیا، بوڑھے مر گئے، نئی نسل پیدا ہوئی، اس نسل کو پتہ ہی نہیں، اس سوسائٹی کو پتہ ہی نہیں کہ رسول خدا کی سوچ کیا تھی، رسول کہنا کیا چاہتے تھے، کچھ بھی نہیں پتا۔ ان کو بس یہ پتا ہے کہ خلیفے نے کیا کہا، خلیفے کے مشیر نے کیا کہا۔ اب سیدھی بات ہے، جب زرداری ہوگا اپنی تعریفیں کروائے، عمران خان اپنی تعریفیں کروائے۔ حاکموں کے اپنے مشیر ہوتے ہیں، مشیر تعریفیں، مشیر کرتا کیا؟ چاپلوسی کرتا ہے۔ جب
ملک کی ٹی وی حاکم وقت کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جو چاہے گا دکھائے گا۔ اس زمانے کا میڈیا تھا ممبر، معاویہ کا میڈیا ممبر تھا، تبھی ممبر سے 70 سال علی کو گالیاں دی گئی، تبھی شام کا بچہ علی سے نفرت رکھتا تھا، کیونکہ میڈیا نے نفرت پھیلائی۔ 100 سال نبی کا نام نہیں لیا جاتا تھا، اس ممبر سے اپنی تعریفیں کروائی جاتی تھی۔ اچھا، کس کو اجازت دی گئی؟ اس پہ میرا خمسہ ہے، پورا خمسہ، 5 مجلس ہے۔ کعب الاحبار، ابو ہریرہ، 4 نام ہے۔ کعب الاحبار کون؟ یہودی سے مسلمان بنا۔ ابو ہریرہ کون؟ یہودی سے مسلمان بنا۔ ان کو اجازت تھی کہ ممبر پہ جائیں اور جمعے کے خطبوں کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ کیا بتاتے تھے؟ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اسرائیلیات کا، یہ بتاتے تھے کس نبی نے کیا کیا۔ جناب عمر کی بڑی دوستی تھی کعب الاحبار سے۔ ابھی بتاؤ عیسیٰ کیا کرتے تھے، موسیٰ کیا کرتے تھے، داؤد کیا کرتے تھے، ساری اسرائیلیات کو۔ کیوں اسلام میں صرف بریلویوں میں اور شیعوں میں عصمت رسول خدا کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، لیکن وہابیوں میں ایسا نہیں۔ بن سلمان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی حکومت میں غلطیاں کی، بن سلمان سعودیہ کا حاکم، آپ نے اپنی حکومت میں غلطیاں کی، فوراً کہتا ہے کہ غلطی تو ہو جاتی ہے، نبیوں نے بھی غلطیاں کی۔ بن سلمان کا عقیدہ انہی اسرائیلیات کا ہے جو کعب الاحبار ملا ہے، جو ابو ہریرہ ملا۔ یہ یہودی تھے، بعد میں مسلمان بنے، اور ساری یہودیوں کی تعلیمات کو اسلام میں 100 سال تک مسلمان یہودیوں کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں۔ اب عجیب بات، جب تاریخ کھولی، اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، خلفاء کے دور پر 5 مجلسیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ یزید کا جو مشیر تھا اس کا نام تھا سرجان یا سرجون، یہ سرجان یہودی تھا۔ معاویہ، یہ وہابی سچ کہتے ہیں، معاویہ یزید کو کہہ کر گیا تھا حاکم تو بنا رہا ہوں لیکن اپنی حکومت میں ایک غلطی نہ کرنا۔ کون سی غلطی؟ کہ کبھی حسین سے جنگ نہ کرنا۔ اس خاندان سے میں بھی کر چکا ہوں، اس کے بابا سے، اس کے بھائی سے، حکومت کرنا لیکن ان سے مت بھیڑنا، ان سے جنگ مت کرنا۔ یزید نے باپ کی نہیں سنی، جب بتا دی کس کے کہنے پر؟ سرجان، جو کون ہے؟ جو یہودی ہے، جو خط لکھتا ہے ابن زیاد کو، ساری خط و کتابت سرجان کرتا ہے، مشیر ہے۔ اور عجیب منزل یہ آئے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد یزید کو چھوڑ کے بیت المقدس چلا جاتا ہے، اور بیت المقدس میں جا کر ایک کتاب لکھتا ہے، جو کتاب آج بھی موجود ہے، اور اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی وہ تھا جو جن زدہ ہو گیا تھا، لیاذ باللہ۔ اس پر جن اس کے دماغ پہ کیا کرتے تھے؟ حملہ کرتے تھے۔ ہاں ملتا ہے، کبھی آپ نے سوچا امام حسین کی شہادت ہوتی ہے گودی قتل گاہ۔ گودی قتل گاہ ایک ایسی جگہ تھی جو نیچے تھی، اور امام حسین کا جسد زمین کربلا سے نیچے تھا، ایک کھڈا سمجھ لیں، ایک ایسی جگہ جو نیچے کی طرف تھی۔ کچھ لوگ ایسے لشکر میں موجود تھے جو کہتے تھے کہ اس نچلی جگہ سے جنازے کو نکالو، گھوڑوں کو ان کی ٹاپوں میں نہیں سومیں پہناؤ، اور اس کے بعد لاشوں پہ دوڑاؤ۔ 70 سال رسول خدا کے آنے سے پہلے یہودیوں کی کتاب ہے، وہ ان کے میوزیم میں موجود ہے، نبوے ایتھوہیلیٹن کی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد آئے گا اور اس کے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ پوری پیشن گوئی کے ذہن میں تھی کہ اگر یہ خاندان اوپر آ گیا تو یہودیت کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اگر مسلمان کو کل سمجھ نہیں آیا تو آج سمجھ آنا چاہیے کہ آج کا عرب اسرائیل سے ہاتھ کیوں ملا رہا ہے، اور آج کون ہے جو اسرائیل سے لڑ رہا ہے۔ کل بھی اہل بیت یہودیت کے مقابلے میں تھے، اور آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے یہودیت کے مقابلے میں ہیں۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے، دماغ جاگنے چاہیے۔ آج اہل سنت کے جوان دین سے دور ہو گیا، کئی اہل سنت کے جوان ملتے ہیں کہتے سمجھ نہیں آتی ہمیں ہمارے مولویوں کی، ٹی وی آن کرو، رمضان میں 4 مولوی بیٹھے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں،
وہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے. اب یہ سارا سا یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا، یہ کہتے بھائی مجھے صحیح بات بتاؤ، اب کیا ہے باطل کیا ہے. جب وہ تاریخ کھولتا ہے تو اتنی قتل، اتنی غارت، مروان نے جو قتل و غارت کی، فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو فتح کیا، پاکستان کو فتح کیا، مسلمانوں کو. غلط تھا ان کا فتح کرنا، غلط تھا. رسول کو اگر اسلام پھیلانا ہوتا تو تلوار سے پھیلاتے. وہی نظریہ جو انگریز کہتے تم نے اسی پہ عمل کیا. یہ راہ و رسم رسول کی نہیں تھی. مولا علی آتے تو مولا کے اسلام کو، مولا جیل سے اعلان نے کہا میں پہلے اندر کا فساد ختم کروں گا. یہ کہاں کی سوچ ہے کہ مجھے اسلام کو بڑھانے کے لیے تلوار چلانی. انڈونیشیا سارا مسلم ہے، تلوار سے مسلمان بنا نہیں، پیغام سے مسلمان بنا. یمن مولا علی گئے، ایک خون کا قطرہ نہیں بہایا، اسلام کی خوبیاں بتائیں، لوگوں کو ان کی اچھائیاں بتائیں. اب انسان ہے جب اچھائی کو سنتا ہے فوراً وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. اب یزید شاعر تھا، شعر و شاعری کرتا تھا. فرماتا ایک دن اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد شعر پڑھنے کو کہتا وہ ان حرمت یوما علی دین احمد. اگر یہ شراب پی کر ابن زیاد کو بٹھاتا تھا، کہتا تھا یہ میرا مشیر ہے، یہ ہر میری نیت کو جانتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی سعودی عرب کے وہابی ملوں نے کہا کہ یزید نے قتل نہیں کیا، کس نے کیا؟ ابن زیاد نے کیا تھا. یزید خود کہتا تھا یہ میرا مشیر ہے، یہ میری نیت کو جانتا ہے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ فرمایا جب ابن زیاد یزید بیٹھے ہیں اور اس کو پتا چلا کہ حسین بن علی شہید ہو گئے. شراب پی سے پینے کے بعد کہا وَإِنْ حَرُمْتُ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدَ. اگر محمد کے دین میں کسی دن شراب کو حرام کر دیا گیا تھا فَخُذْهَا عَلَى دِينِ مَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ. ماں کا دین یہودی اور مسیحی تھا میں سے، کہ اگر محمد کے دین میں کسی دن شراب حرام تھی فَخُذْهَا عَلَى دِينِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. تو کوئی بات نہیں، شراب کو ایک دن عیسیٰ کے دین کو سمجھ کر شراب کو پینا. جو ممبر پر علل اعلان مصطفیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے اسے یزید کہتے ہیں. اللہ کی لعنت اس پر. مسعودی لکھتا ہے بڑا خوش گزران تھا، بڑا عیاش تھا، حیوانوں کو رکھتا تھا، شکار کا بڑا شوق تھا، کتوں کو رکھتا تھا، حریر کے کپڑے پہنتا تھا، شراب کا جام پیتا تھا. اور جام پینے کے بعد نشے کی حالت میں اس کے سامنے حسین کا سر تھا اور یہ ملعون اس سر کو چھڑی بھی مارتا تھا. مولا کی عظمت کے لیے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ ہم یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ اس نے کہا جب محمد اس خاندان پر لعنت بھیجنا جائز سمجھتے تھے تو میں بھی جائز نہ سمجھوں. اور فرمایا جو ڈرتے ہیں یزید پر لعنت بھیجنے سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہیں یہ لعنت اس کے باپ تک نہ چلی جائے. جوزی خود کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اس چیز سے نہیں ڈرتا ہے کیونکہ حق بیان کرنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے. حوالے بہت ہیں لیکن وقت میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے.